اسلام میں احادیث کی روح سے تراویح کی کیا اہمیت ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو فرقے ہیں ان میں تراویح کا جو اہتمام ہے رمضان میں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. بعض 8 تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں, بعض 20 کا. تو ان میں سے کون سی صحیح ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا؟ اچھا سوال کیا آپ نے. اس سے بہت سی حقیقتیں آپ پر واضح ہو جائیں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پر 5 نمازیں لازم کی گئی ہیں, یعنی جو عبادات ہم پر لازم کی گئی ہیں ان میں نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور 5 نمازیں ہم پر لازم کی گئی ہیں. مجھ پر بھی ہیں, آپ پر بھی, ہر مسلمان پر ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد نماز لازم کی گئی تھی, یعنی ہم پر 5 اور آپ پر 6, وہ تہجد کی نماز تھی. یعنی حضور کے لیے ضروری تھا کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں. ایک 6ٹھی نماز آپ پڑھتے تھے. یہ تہجد کی نماز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی وہ یہ تھی کہ آپ اس کو طاق اعداد میں پڑھتے تھے. 3, 5, 7, 9, 11 یہ پڑھا کرتے تھے. حضور کا عام معمول یہی تھا. آپ رمضان میں بھی اسی طرح پڑھتے تھے اور آپ غیر رمضان میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے یہ نماز. ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن یاد تھا, تو آپ زیادہ سے زیادہ جو روایتوں میں آتا ہے 11 یا 13 رکعتیں پڑھتے تھے, اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. لیکن جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا, یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غالباً یہ سوال کیا کہ کیا ہم زیادہ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں, تو آپ نے تہجد کی زیادہ رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے دی. اسی طرح ایک موقع کے اوپر جب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم صبح نہیں اٹھ سکتے, تو آپ نے یہ کہا کہ اگر صبح اٹھنے کا اہتمام نہیں کر سکتے تم عشاء کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہو. یہ حضور کے زمانے ہی میں ہو گیا. اسی طرح حضور ہی کے زمانے میں یہ واقعہ بھی ہو گیا کہ ایک موقع کے اوپر آپ تہجد کی نماز پڑھنے باہر نکل آئے مسجد میں, اور آپ کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی. 3 دن یہ معاملہ ہوا, تو اس طرح اس کی جماعت کا اہتمام کرنے کو بھی آپ نے مشروع کر دیا. اب اس کے بعد لوگوں نے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مسجد میں تشریف لائے, تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور چونکہ اس نماز میں قرات ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے تہجد کی نماز میں, تو کچھ لوگ بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں, کچھ دوسرے ان کی بات سن رہے ہیں, کچھ نہیں سن رہے ہیں. انہوں نے اسے بدنظمی سے محمول کیا اور کسی ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ ان کو امام مقرر کر لیجیے. جب ایک آدمی کو امام مقرر کیا گیا تو سوال ہوا ہوگا نا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں, تو اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 23 رکعتیں, بعض کے اندر کہ 11 ہی رکعتیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ بڑی فطری بات ہے, ایسے ہی ہوا. اب ہوتا کیا ہے, لوگ اس پوری بات سے چونکہ واقف نہیں ہیں, تو جو 11 والے ہیں وہ 11 لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جو 23 والے ہیں وہ 23 لے کے بیٹھ جاتے ہیں. امام مالک کے زمانے میں 49 تک رکعتیں پڑھنے کی روایت ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ تہجد کی نماز ہے, 3, 5, 7, 9, 11 جتنی چاہے پڑھیں.